इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। आदाब नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं MK TV खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक गर्मी की शदीद लहर का इंतबाह। मगरबी बंगाल असेंबली में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के अरकान के दरमियान मारपीट का वाकया असेंबली मैदान जंग में तब्दील। हिजाब पर पाबंदी के फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। और चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में पीर से लॉकडाउन। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी है। मार्च के अवाइल से ही गर्मी में इजाफा देखा गया, लेकिन दूसरे और तीसरे हफ्ते में उसमें शिद्दत पैदा हो गई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के दौरान गर्मी की शदीद लहर जारी रहने की पेशकशी की है। ताहाल आजम तरीन दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसमें मजीद 3 डिग्री के इजाफे का इम्कान है। मार्च में ही गर्मी का ये हाल है तो अप्रैल और उसके आगे क्या हाल होगा, ये सोचकर अवाम तशवीश में है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में टैक्स की अदायगी के तरीक़ेकार में तब्दीलियों के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद के तमाम इलाक़ों में आमदनी और अखराजात एक ही तरह से न होने की वजह से सर्किट के तौर पर टैक्स आयद करने का उहदेदारों ने फैसला किया है। नई टैक्स पॉलिसी से आम आदमी को कुछ हद तक राहत मिलने का इम्कान है। जुबली हिल्स बंजारा हिल्स में रहने वालों की तरह उप्पल में रहने वाले शख्स के मकान का भी एक ही तरह का टैक्स आयद करने से गरीबों को होने वाले नुकसान को नजर में रखते हुए हुकूमत ने सर्कल की बुनियाद पर टैक्स आयद करने का फैसला किया है। TS MSET ESET का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर कोर्स में दाखिले के लिए 14 ता 20 जून ऑनलाइन मुनक़िद होने वाले इम्तिहान के लिए 6 अप्रैल से 28 मई तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। MSET कन्वीनर प्रोफेसर गोवर्धन ने ये बात बताई। उसी तरह पॉलिटेक्निक डिप्लोमा BSc रियाजी के तलबा के लिए BTech B फार्मेसी साल दुआ में दाखिले के लिए ESET नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 13 जुलाई को मुनक़िद होने वाले ESET के लिए 6 अप्रैल से 6 जून तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। आज के इस दौर में जहां कदम कदम पर धोखा और मफाद परस्ती देखने को मिल रही है, वहीं चंद ऐसे ईमानदार अफराद भी मौजूद हैं जिनकी मिसाल दी जा सकती है। ऐसे ही एक ईमानदार ऑटो ड्राइवर ने हैदराबाद में एक खातून मुसाफिर का 5 लाख रुपये नकद रकम, तिलाई जेवरात और अहम दस्तावेज पर मुश्तमिल बैग उनके हवाले कर दिया। फौजिया जब्बारी साकिन बाबा नगर बशीर बाग से बाबा नगर जाने के लिए आज ऑटो में सवार हुई। उनके हमरा एक बैग था जिसमें 5 लाख रुपये नकद रकम और अहम दस्तावेजात मौजूद थे। चंद्रायन गुट्टा पहुंचने के बाद वो ऑटो से उतर गईं, लेकिन वो अपना बैग ऑटो में ही भूल गई थी। बाद अज़ा उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बैग ऑटो में ही रह गया है। फौरी तौर पर चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। उसी असना में ऑटो ड्राइवर मोहम्मद रियाज ने खातून को फ़ोन किया और बताया कि वो अपना बैग ऑटो में ही भूल गई थी। उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में वो बैग उनके हवाले कर दिया। पुराने शहर में 2 ATM सेंटर्स में चोरी की नाकाम कोशिश की गई। मादन्नापेट पुलिस स्टेशन हुदूद में सईदाबाद मेन रोड पर वाक़े SBI और एक्सिस बैंकों के ATM सेंटर्स में सारिकीन दाखिल हुए और उन्होंने मशीनों को तोड़कर रकम निकालने की कोशिश की। ताहम अलार्म बजते ही वो वहां से फरार हो गए और चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस फौरी मकाम वाक़े पर पहुंच गई और CCTV कैमरों की मदद से सारिकीन की शनाख्त का काम किया जा रहा है। ज़िले कामारेड्डी में RTC बस और कार में तसादुम के नतीजे में 5 अफराद फौत हो गए। ये हादसा माछारेड्डी मंडल के घनपुर मंडल के मज़ाफ़ात में आज सुबह पेश आया। कामारेड्डी से करीमनगर की समत जाने वाली कार को मुखालिफ समत से आने वाली बस ने टक्कर दे दी, जिसके साथ ही कार दरख्त से टकरा गई। उस हादसे में कार में सवार 2 ख़वातीन, 2 मर्द मुसाफिरीन के अलावा एक कमसिन की मौत हो गई, जबकि उस हादसे में एक और कमसिन के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस का टायर फट गया। महलूकीन का ताल्लुक जिले निजामाबाद से बताया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। ज़िले विकाराबाद में 10वीं जमात की तालिबा की इस्मत रेजी के बाद उसका कत्ल कर दिया गया। ये शर्मनाक वाक़या पुडूर मंडल के अंगड़ चट्टमपल्ली गांव में पेश आया। 15 साला तालिबा कल घर से रवाना हुई थी, जो कि वापस नहीं लौटी। लड़की की नाश गांव के मज़ाफ़ात में एक सुनसान मुकाम से दस्तयाब हुई। शुबा किया जाता है कि तालिबा का इस्मत रेजी के बाद कत्ल कर दिया गया है। लड़की के आशिक पर शुबा किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट SP कोटी रेड्डी ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है।
ایک نہیں دو نہیں بلکہ 7 شادیاں کرتے ہوئے اپنے دلہوں کو لوٹ لینے والی شاطر دلہن اور اس کے ساتھیوں کا پردہ فاش ہوا ہے۔ اس نے صرف 3 مہینے میں 7 افراد کو دھوکہ دیا۔ ریاست ہریانہ سے تعلق رکھنے والی یہ شاطر دلہن پہلی رات ہی شوہر کو کھانے میں نیند کی دوا دے کر گھر سے رقم اور زیورات لے کر فرار ہو جایا کرتی تھی۔ اگر کوئی اس کی اس چال میں نہیں آتا تو شادی کے بعد شوہر کے خلاف مزید جہیز کے لیے ہراسانی کا مقدمہ درج کروانے کی دھمکی دیتے ہوئے اسے بلیک میل کر کے رقم وصول کی جاتی۔ اس چال باز دلہن کے گروپ میں میرج ایجنٹ 4 مردوں کے ساتھ 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ اس شاطر خاتون نے ستیش نامی شادی شدہ شخص سے پہلے شادی کی۔ دوسری شادی راجستھان میں 21 جنوری کو ہوئی۔ 15 فروری کو تیسری اور 21 فروری کو اس نے راجندر نامی شخص کے ساتھ چوتھی شادی کی۔ 5ویں شادی اس نے گورو اور 6ویں شادی کرنال کے سندیپ سے کی۔ شاطر خاتون نے 7ویں شادی 26 مارچ کو بدوال ضلع کے سمیت سے کر لی تھی۔ اس اثنا میں خاتون کے چوتھے شوہر نے پولیس سے رجوع ہو کر دھوکہ دہی کی شکایت درج کروائی، جس کے بعد پولیس نے حرکت میں آتے ہوئے اس ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے۔ عادل آباد کے 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں ٹاؤن سی آئی کے سریدھر نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عادل آباد میں جے بھوانی موٹر اسکیم کے نام سے لکی ڈرا اسکیم شروع کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینے والا ملزم کمبو جیور پرمود کمار عمر 41 سال کو آج صبح 8 بجے گرفتار کر لیا گیا۔ کیس کی تفصیلات کے مطابق ملزم 2010 سے یہ لکی ڈرا اسکیم چلا رہا تھا، جس کے ذریعے اس نے اب تک تقریباً 33 لاکھ روپے کا دھوکہ کیا۔ سی آئی نے کہا کہ ملزم کے پاس سے 2 لاکھ روپے نقد رقم، رسید، کتابیں اور لکی چٹی کے دفتر کے کمپیوٹر ضبط کر لیے گئے ہیں۔ ملزم کے خلاف فروری میں 1 اور مارچ میں دوسرا 2 مقدمہ درج کیے گئے تھے۔ اس موقع پر سی آئی نے کہا کہ لکی ڈرا یا چٹھی کے نام پر عوام کو دھوکہ دینے والوں پر کسی بھی حال میں بھروسہ نہ کیا جائے اور ان کی باتوں پر بھروسہ نہ کریں۔ دھوکے بازوں کا شکار افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں بلا خوف شکایت درج کریں۔ ایس آئی وشنو پرکاش، عملہ ایم اے کریم اور ٹھاکر جگن سنگھ نے ملزم کی گرفتاری میں سخت محنت کی تھی، جس پر انہیں خصوصی مبارکباد دی گئی۔ پریس کانفرنس میں 2 ٹاؤن کے ایس آئی وشنو پرکاش اور عملہ موجود تھا۔ مغربی بنگال اسمبلی میدان جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ بیر بھوم واقعے کو لے کر بی جے پی اور ترنمول کانگریس کے ارکان اسمبلی کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ دونوں جماعتوں کے ارکان نے ایک دوسرے پر بکے برسائے۔ ہجوم میں ترنمول کانگریس کے ایم ایل اے اسیت محمد را کی ناک پر گہرے زخم آئے۔ جھڑپوں کے بعد اپوزیشن لیڈر سویندو ادھیکاری اور 4 دیگر بی جے پی کے 5 ارکان اسمبلی کو معطل کر دیا گیا۔ بی جے پی ارکان نے مطالبہ کیا کہ چیف منسٹر ممتا بنرجی ریاست میں امن و سلامتی کے مسئلے پر بیان دیں۔ اس وقت اسمبلی میں افراتفری مچ گئی۔ بی جے پی ارکان نے اسمبلی میں ہنگامہ کیا۔ آئی ٹی سیل کے سربراہ امیت مالیا، ترجمان شہزاد جے ہند اور کئی دیگر بی جے پی ارکان کے ساتھ ریلی کو روک دیا۔ مارشلوں نے دونوں جماعتوں کے ارکان اسمبلی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے۔ بی جے پی نے الزام لگایا کہ اسمبلی میں بھی ارکان محفوظ نہیں ہیں۔ 10 ارکان اسمبلی کو مارا پیٹا گیا ہے۔ ترنمول لیڈر اور وزیر فرحید حکیم نے کہا کہ ہم بی جے پی کے رویے کی مذمت کرتے ہیں اور وہ ہمارے ایم ایل اے پر حملہ کیے ہیں۔ واضح رہے کہ 1 ہفتہ قبل بیر بھوم ضلع میں 8 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ کولکتہ کی ایک عدالت نے اس واقعے کی سی بی آئی جانچ کا حکم دیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی سے متعلق کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ بورڈ نے اپنے اعلان کے مطابق سپریم کورٹ میں کرناٹک ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے، جس میں کرناٹک ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کو برقرار رکھا تھا۔ سپریم کورٹ میں پہلے سے 2 درخواست زیر التوا ہیں، جس پر چیف جسٹس نے حجاب کے کیس کو فوری سماعت سے انکار کر دیا تھا۔ اب بورڈ کی جانب سے دائر درخواست پر سپریم کورٹ کا کیا رد عمل ہوگا، اس پر تجسس برقرار ہے۔ بورڈ کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ دیودت کامت نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کی ایک اہم میٹنگ 27 مارچ کو حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت البرکاتہم کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس نشست میں کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ اس اجلاس کی کارروائی جنرل سیکریٹری بورڈ
مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے چلائی۔ آپ نے افتتاحی کلمات میں بورڈ کے 27ویں اجلاس کانپور سے اب تک کی سرگرمیوں کا خلاصہ پیش کیا۔ اس کے بعد حجاب کے تعلق سے کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے پر مجلس عاملہ میں تفصیل سے اظہار خیال ہوا۔ مجلس عاملہ کا احساس تھا کہ اڑپی اسکول کی طالبات کے حجاب کے مسئلے پر کورٹ کا فیصلہ نہ صرف یہ کہ دستور ہند کی دفعہ 15 یعنی مذہب، نسل، جنس، ذات اور جائے پیدائش کی بنیاد پر تفریق و امتیاز کی نفی کے خلاف ہے، بلکہ دستور کی دفعہ 14، 19، 21 اور 25 کے بھی خلاف ہے۔ ملک کا دستور ملک کے ہر شہری کو اپنی شناخت اور وقار کے ساتھ جینے کا حق اور شخصی آزادی کا اختیار دیتا ہے۔ عاملہ کا احساس ہے کہ یہ فیصلہ نہ صرف شخصی آزادی کے منافی ہے بلکہ مذہبی و ثقافتی آزادی کے حق کو بھی سلب کرتا ہے۔ ریاست اڑیسہ میں ایک مسلم خاتون نے تاریخ رقم کی ہے۔ بلدی انتخابات میں انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر مقابلہ کیا۔ نہ صرف وہ کارپوریٹر کے طور پر منتخب ہوئیں بلکہ میونسپل چیئرپرسن کے لیے بھی ان کا انتخاب عمل میں آیا۔ اڑیسہ کے بھدرک میونسپل کارپوریشن کے حال ہی میں ہوئے انتخابات میں جی ڈی حبیب نے حکمران جماعت بیجو جنتا دل امیدوار سمترا مشرا کے خلاف 3256 ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ ریاست اڑیسہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ ایک مسلم خاتون کو مجالس مقامی ادارے کا چیئرپرسن منتخب کیا گیا ہے۔ انہوں نے MBA تک تعلیم حاصل کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج کے عمرہ زائرین کے لیے نئے ضوابط جاری کر دیے ہیں، جس کے تحت عمرہ زائرین کو اب آن لائن ویزا حاصل کرنا ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آن لائن عمرہ ویزا میڈیکل انشورنس ہولڈر کو دیا جائے گا۔ سعودی حکام کی جانب سے PCR ٹیسٹ رپورٹ اور ہوٹل قرنطینہ کی پابندی ختم کر دی گئی ہے، جبکہ عمرہ اور زیارت کے دوران سماجی فاصلے کی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ چین میں 1 سال سے زائد عرصے بعد کورونا وائرس سے پہلی موت ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیشنل ہیلتھ کمیشن کی ویب سائٹ کی ایک پوسٹ کے مطابق شمال مشرقی خطے جلین میں 2 افراد وائرس کے سبب فوت ہو گئے۔ واضح رہے کہ چین میں سال 2021 کے دوران صرف 2 اموات رپورٹ ہوئی تھیں اور آخری موت گزشتہ سال 25 جنوری کو ہوئی تھی۔ چین نے ایک بڑی متحرک کلیئرنس کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے، جس کا مقصد جتنا جلد ممکن ہو وائرس کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ چین کے سب سے بڑے شہر شنگھائی میں اومیکرون کے کیسوں میں اضافے کی وجہ سے لاک ڈاؤن کو مرحلہ وار نافذ کیا جائے گا تاکہ بڑھتے ہوئے کورونا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ شنگھائی شہری انتظامیہ نے اتوار کو یہ اعلان کیا۔ حکومت نے کہا کہ چین کا سب سے بڑا شہر پیر 28 مارچ سے 5 دنوں کے لیے اپنے مشرقی حصے کو بند کر دے گا۔ اس دوران بڑے پیمانے پر عوام کے کورونا ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد 1 اپریل سے اس کے مغربی حصے میں بھی اسی طرح کا لاک ڈاؤن شروع ہوگا۔ 2.5 کروڑ آبادی والا یہ شہر حالیہ دنوں میں ملک بھر میں پھیلنے والی وبا میں ایک اہم ہاٹ سپاٹ بن گیا ہے، جس نے مارچ کے اوائل میں زور پکڑنا شروع کیا تھا۔ ایک ایسے وقت جبکہ عالمی سطح پر کورونا کے کیسوں کی تعداد انتہائی کم ہو رہی ہے، ایسے وقت میں چین میں وبا زور پکڑ رہی ہے۔ واضح رہے کہ چین میں دسمبر 2019 میں ووہان شہر میں پہلی مرتبہ کورونا کی وبا سامنے آئی۔